ادارے کا مینڈیٹ کیا ہے، اس کی برانچز کہاں ہیں، یہ کس طرح کام کرتا ہے؟ جی، یہ وفاقی محتسب برائے انسداد حراسیت کے نام سے ادارہ ہے، مگر اس کا مینڈیٹ خالی حراسیت پہ نہیں کنفائنڈ. اس کا مینڈیٹ میں پروٹیکشن آف ویمنس پراپرٹی بھی آتی ہے، یعنی کہ خواتین کی جائیداد کی حفاظت بھی کرنا اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں آتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا، نام تو جو ادارے کا ہے یا قانون جس سے وہ بنا ہے، پروٹیکشن اگینسٹ ہراسمنٹ آف ویمن ایٹ دا ورک پلیس کی ہے بات، مگر حراسیت مرد عورت خواجہ سرا کسی کی بھی ہو سکتی ہے، اور سب کے مسائل ہم سنتے ہیں، سب کی شکایات لیتے ہیں. دو طرح کی حراسیت ہوتی ہے. ایک تو جو جنسی نوعیت کی ہوتی ہے، سیکشول ایڈوانسز، ریکویسٹ فار سیکشول فیورز وغیرہ، اور اگر اس کو نہ پورا کیا جائے تو اس کے نتیجے میں انتقامی کارروائی. صحیح. دوسری حراسیت کی جو قسم جو 2022 میں ڈالی گئی، جو کہ سپریم کورٹ کی فیصلوں کے مد نظر بھی ہوئی ہے یا اس میں پھیلاؤ آیا ہے، وہ ہے صنف کی بنیاد پہ امتیازی سلوک کرنا. ٹھیک ہے. کیونکہ اگر کسی عورت یا کسی خواجہ سرا کے طور پہ، خاص طور پہ یہ بات کروں گی، اگر اس کی صنف کے بنیاد پر امتیازی سلوک ہو رہا ہے، اس کو نوکری نہیں مل رہی ہے، پروموشن نہیں مل رہی ہے، یا برابر کے مواقع نہیں مل رہے ہیں، تو اس کو بھی ہراسمنٹ یا ڈسکریمنیشن کے زمرے میں قانون کے تحت لے کے آیا جاتا ہے. صحیح. مطلب آپ کا جو ادارہ ہے وہ مرد، خواتین اور جو خواجہ سراں ہیں، ان تینوں کے جو مسائل ہیں، خاص طور پہ صنفی امتیاز کے، ہراسانی کے، ان کو ڈیل کرتا ہے. سب کو ڈیل کرتا ہے. ٹھیک ہے. دفاتر کا آپ نے سوال پوچھا. دفاتر جو ہیں تمام صوبوں کے جو دارالخلافہ ہیں، جس طرح کہ لاہور، پشاور، کراچی، کوئٹہ، سب جگہ پہ ہے. سب ریجنل آفس بھی ہے کوئٹہ میں، ملتان میں، اور اب انشاءاللہ گلگت بلتستان کا بھی ارادہ ہے وہاں بھی جانے کا. اچھا، آپ کے ادارے میں کمپلینٹ کس طرح درج کرائی جاتی ہے؟ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اگر کوئی متاثرہ شخص ہے، کوئی خاتون ہے، خواجہ سرا ہے، تو آپ کے ادارے کو کیسے وہ اپروچ کرے گا؟ بہت آسان طریقہ کار ہے. اس کے بہت سارے طریقے بھی ہیں. ایک تو بڑا آسان، جس میں سب سے زیادہ ہمیں کمپلینٹس آتی ہیں، وہ آن لائن ہے. اگر ادارے کا جو مخفف ہے وہ ہے فوسپا، تو FOSPAH. اگر وہ آپ گوگل پہ یا کسی بھی سرچ انجن پہ لکھ دیں تو میرے ادارے کی ویب سائٹ آ جائے گی، اور وہاں پہ آن لائن کمپلینٹ لکھا ہوا ہے. شکایت چاہے اردو میں لکھیں، چاہے انگریزی میں لکھیں، چاہے ایک لائن میں لکھیں. کئی دفعہ 4 لفظ آتے ہیں، 3 لفظ آتے ہیں کئی دفعہ. پھر اس کے بعد ہم بلا کے اور مزید تفصیلات لے لیتے ہیں یا فون پہ بات کر لیتے ہیں. ہماری ہیلپ لائن بھی ہے جس کا نمبر ہے 0344436367. کال کریں، وہاں پہ ٹرینڈ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آپ سے پوری آپ کی شکایت سنیں گے، اور اس کے بعد آپ کو گائیڈ کریں گے کہ لکھ کے ایک شکایت دیں، کیونکہ وہی شکایت پھر آگے جس کو آپ نے الزام دیا ہے ملزم کو بھی جائے گی، اور اس کو اپنے دفاع کا پورا موقع ملے گا. تیسرا طریقہ کار جو آسان ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ادارے میں آ جائیں، ہاتھ سے لکھ کے ایک درخواست دے دیں یا میل سے کر دیں. تو یہ بہت پوسٹ کے ذریعے 4 بہت آسان طریقے. جی ٹھیک ہے. اچھا، جب ایک کمپلینٹ آپ کے پاس آ جاتی ہے، پھر اس کا آگے کیا پروسیجر ہوتا ہے؟ کتنا لینگتھی ہوتا ہے؟ قانون کے مطابق صرف 90 دن کا وقت ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے. ہراسمنٹ کی کمپلینٹس کے لیے، ان کو ڈیل کرنے کے لیے، کیونکہ اس میں انکوائری بھی ہوتی ہے اور اس میں اجرا کی بھی ہوتا ہے. تو طریقہ کار سمپل ہے. اگر ہمارے پاس نامعلوم افراد کے خلاف کمپلینٹ نہیں آ سکتی، ملزم کا نام دینا ہوتا ہے، اس کو نامینیٹ کرنا. آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ یہ میرا اکیوزڈ ہے، میرا ملزم ہے، اور تفصیلات لکھیں. تو اس کے 3 دن کے اندر اندر ہم آپ سے تفصیلی شکایت لے کے، اور اس کے بعد ہم کمیونیکیٹ کر دیتے ہیں جو اکیوزڈ ہیں ان کو یا ملزم ہیں جو ان کو، اور پھر ان کو بھرپور موقع دیتے ہیں. 1 ہفتے کے اندر اندر انہوں نے اپنا جواب جمع کرانا ہوتا ہے. جب ان کا جواب آ جاتا ہے تو اس کے بعد شواہد منگوانے ہوتے ہیں، اور شواہد کے ساتھ پھر وہ جب دیکھ لیتے ہیں ہم تو جرا ہوتی ہے، یعنی کہ کراس ایگزامینیشن ہوتی ہے، اور اس کے بعد سٹیٹمنٹس کے بعد پھر ہم فیصلہ کرتے ہیں. دونوں سائڈوں کو برابر کا موقع ملتا ہے، اور جسے کہتے ہیں نا فیئر ٹرائل کا رائٹ جو ہے وہ کمپلیٹلی آبزرو کیا جاتا ہے. تو اس سلسلے میں کوئی کمیٹی بنائی جاتی ہے، کوئی ایسا نظام ہے آپ کا، اس کو بھی ذرا بتا دیں. جی، قانون کے مطابق ہر ادارے میں 2010 کے بعد ایک ہراسمنٹ انکوائری کمیٹی ہونا لازمی ہے. اس کے 3 ممبران ہوتے ہیں، جن میں سے ایک کا عورت ہونا لازمی ہے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے. صحیح. ساتھ ہی ساتھ وہ سینئر لوگ ہونے چاہیے تاکہ وہ نیوٹرل اور ان انفلوئنسڈ، یعنی کہ جس کے اوپر اثر رسوخ زیادہ نہ کیا جا سکے، ویسی کمیٹی ہونی چاہیے. کمیٹی ادارے کے جو اندر ہوگی، بہتر یہ ہے کہ جس کو شکایت ہے وہ اپنی کمیٹی کے پاس جائے، مگر قانون اجازت دیتا ہے شکایت کنندہ کو کہ وہ ہمارے پاس بھی ڈائریکٹلی بھی آ سکتا ہے اگر کمیٹی پہ اعتماد نہیں ہے تو. اور اگر کمیٹی نے یہ سارا
پروسیس کر لیا ہے جو میں نے پہلے سمجھایا ہے اور کوئی شخص اس کے فیصلے سے مطمئن نہیں ہے تو وہ اپیل میں ہمارے پاس آئے گا, یعنی فاسپا کے پاس آئے گا. صحیح. اور پھر ہمارا جو فیصلہ ہے اگر اس سے بھی وہ مطمئن نہیں ہے تو اپیل کا فورم پریزیڈنٹ یعنی صدر صاحب ہیں, ان کے پاس جائیں گے وہ. اچھا, ریگولر کوئی کورٹ آپ کی اپیل نہیں سن سکتے؟ ریگولر کورٹ ہماری اپیل نہیں سن سکتے. بہت سارے لوگ رٹ جورسڈکشن میں یعنی کہ بنیادی انسانی حقوق انووک کر کے ہائی کورٹ میں چلے جاتے ہیں, مگر ریگولر کورٹس ہماری ویسے اپیل نہیں سن سکتے. صحیح. اچھا, آپ کے پاس جو ایکسپرٹس ہیں جو کمپلینٹس آتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں, اس کے اوپر جرا کرتی ہیں, وہ کس طرح کے ہوتے ہیں؟ کیا وہ جج ہوتے ہیں, وہ قانون جاننے والے ہوتے ہیں, ان کی کیا کوالیفیکیشن؟ زیادہ تر جو میرے ایڈوائزرز ہیں یا رجسٹرار ہیں یا اسسٹنٹ رجسٹرار ہیں ان کا قانون کا بیک گراؤنڈ ہے. ایڈوائزرز میرے زیادہ تر ریٹائرڈ سیشن ججز ہیں. اچھا. وکیل بھی ہیں اور باقی عملہ بھی زیادہ تر وکیلوں پہ مشتمل ہے, مگر اس پہ ہم چھوڑ نہیں سکتے کیونکہ ہر وکیل جینڈر سینسٹیو نہیں ہوتا بالکل اور ہیومن رائٹس سینسٹیو نہیں ہوتا. تو اس لیے ہم پھر ہمارا سلیکشن کا طریقہ بہت ایسا ہے کہ جس میں قانون کے علاوہ ان کو جینڈر سینسٹیوٹی ہونی چاہیے, ان کو سمجھنا چاہیے کہ عورتوں کے مسائل کیا ہیں, خواجہ سرا کے مسائل کیا ہیں اور پسماندہ جو طبقے ہیں ان کے مسائل کیا ہیں. صحیح. اچھا, پہلے ذرا یہ تشریح آپ سے پوچھ لیتے ہیں کہ ہراسانی ہے کیا, جنرلی اس کو کیسے ڈسکرائب کر سکتے ہیں؟ ہراسانی ایک تو بہت ہی عام قسم کی ہے جو کہ جنسی ہراسانی ہے. کسی پہ آوازیں کسنا, کسی کو بغیر اجازت کے میسیجز بھیجنا اور بھیجتے رہنا, بہت پاس آ کے کھڑا ہونا جبکہ ناگوار گزر رہا ہو دوسرے بندے کے لیے, یا پھر پیشکش کرنا چائے کی, ملنے کی. ایسی بھی کئی دفعہ ہوتی ہیں بلیٹنٹ جسے کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں یہ نوکری چاہیے تو پھر باس کو تو خوش کرنا ہوگا یا مجھے تو خوش کرنا ہوگا, شام کو ملنا ہوگا. ایک تو یہ اس طرح کی ہراسانی کی ہے. سڑکوں کے اوپر اگر ہراسانی ہوتی ہے تو ہمارے زمرے میں نہیں آتی کیونکہ ہم کام کی جگہ پہ ہراسانی پہ, ورک پلیسز پہ ڈیل کرتے ہیں. سڑک پہ ہوتی ہے تو قانون ہے 509 ہے, 506 پاکستان پینل کوڈ کا, اور اس میں عورت کے ساتھ خاص طور پہ اگر ہراسانی ہو تو پولیس اس کا کاگنیسنس لیتی ہے, ادراک کرتی ہے. اور ہمارے پاس جو آتے ہیں وہ میں نے بتایا کہ ایک تو یہ جنسی تقاضے ہیں یا اس کے نتیجے میں انتقامی کارروائی شروع کر دینا کہ اگر ایک عورت کو کہا گیا ہے کہ مجھے تو خوش کرنا ہوگا اور پھر اس کے بعد اس کو نوکری نہیں دی, ہم اس کی وہ ہمارے پاس آ سکتی ہے, چاہے وہ ابھی امپلائی نہیں بنی ہے مگر وہ آئی ہے ہمارے پاس. تو ہم پھر وہ لوگ جو کہ کام کرتے ہیں ادارے میں اور ان کے ساتھ ہراسانی ہوئی ہے اور خوف سے انہوں نے ریز نہیں کیا یہ ایشو اور چھوڑ گئے ہیں, ملازمت چھوڑنے کے بعد ایکس امپلائی بھی ہمارے پاس آ سکتے ہیں قانون کے تحت. دوسری جو ہراسانی ہے جس کی میں نے بتایا کہ صنفی امتیاز. صنفی امتیاز میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ نوکری نہ دینا, نوکری میں برابر کے مواقع نہ دینا, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا, اور بہت سٹل طریقوں سے زچگی کی چھٹی نہ دینا, وہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے. یا ایسے فکرے کہنا جس سے کہ مثال کے طور پہ عورتوں کی تضحیک ہو یا ان کو نیچا تر دکھایا جائے. جیسے کہ آپ نے شاید حال ہی میں ایک فیصلہ میرا ہی دیکھا ہو, ہمارا ہی دیکھا ہوگا, جس میں ایک پرسن ان سینئر پوزیشن وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ عورتیں ہارمونل ہو جاتی ہیں 35 کے بعد, ان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے, ان کے ساتھ شفقت سے پیش آنا چاہیے. یہ تو پدرانہ جو رویہ ہے, اور چاہے اس کی کوئی بھی آپ کی انٹینٹ ہو, انٹینشن کوئی بھی ہو, آپ اس میں صنفی امتیاز کر رہے ہیں. آپ عورتوں کو ایک پوری کی پوری 50% آبادی کو ہارمونل اور ارریشنل یعنی کہ جو دماغ کا استعمال نہیں کرتے اور جذبات کا استعمال, جذباتی قرار دے رہے ہیں. تو یہ تو بڑا غلط ہے, تو وہ صنفی امتیاز میں آتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ایک کمپلینٹ آپ کے پاس آتی ہے جو بھی, تو اب جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ میسیجز ہیں, چلیں ان کا تو فورینزک ہوتا ہے, ریکارڈ موجود ہے, لیکن جو وربل جو کمنٹس دیے گئے ہوں, کوئی ایسے بیہیویئر اختیار کیا گیا ہو جس کا آپ نے ذکر کیا ہے, اس کا ثبوت کیسے ہوگا؟ ایک کوئی الزام خاتون کسی کے اوپر لگاتی ہے کہ وہ میرے قریب آیا, اس نے یہ مجھے آوازیں کسی, تو اس کے حوالے سے کیا آپ کے پاس ارینجمنٹ ہے کہ وہ ایویڈنس کیسے کلیکٹ کیا جائے؟ جی, اچھا سوال ہے, کیونکہ ایسے سماجی مسائل جو ہیں وہ سامنے نہیں کیے جاتے, کیونکہ جو کرنے والا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں, اس لیے وہ چھپ کے کرتے ہیں. مگر پھر بھی کوئی نہ کوئی ٹریل رہ جاتی ہے, اور ہمارے جو شہادت کے پیرامیٹرز ہیں یا جو سٹینڈرڈ ہیں وہ بہت سخت نہیں ہیں, وہ والے ہیں جو کہ سول قوانین کے تحت آتے ہیں.
اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں قانون بھی اب بڑھ رہا ہے, بہت سارے اسٹینڈرڈ ایسے آ گئے ہیں جو کہ باقی قوانین میں نہیں ہیں, جو کہ فوجداری مقدمات میں نہیں استعمال ہوتے, سول قانون میں بھی کئی دفعہ استعمال. مثال کے طور پہ ایک عورت اگر اس کے ساتھ ہراسانی ہوئی ہے اور ایک کمرے میں بلا کے اس کو کیا گیا ہے, تو وہ جب باہر نکل کے آتی ہے اور پریشان ہے, اس کی پریشانی کے سلسلے میں کسی نے پوچھا ہے, تو وہ بھی ہمارے لیے شہادت ایویڈنس بن گیا ہمارے لیے, کیونکہ ہم اس بندے کو بلائیں گے اور پوچھیں گے کہ کیا یہ پریشان لگی تھی, کیا تم نے پوچھا اس سے سوال, اس نے کیا جواب دیا. پھر ایک عورت ہے, وہ اس کو ایک ناگوار گزر رہا ہے کہ آدمی بہت قریب آ رہا ہے, یا کئی دفعہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں, تو یہ تو خیر ہمارے معاشرے میں برا سمجھا ہی جاتا ہے. مگر پھر بھی اگر یہ ایکسکیوز لیا جائے کہ نہیں جی نہیں, میرا تو کوئی ایسا مقصد نہیں تھا, ان کو ویسے ہی برا لگا, یہ ویسے ہی سینسیٹیو ہو رہی ہیں, تو ایک ریزنیبل وومن سٹینڈرڈ ہوتا ہے کہ اور 2 عورتوں کو بلا کے پوچھنے کہ آپ کو کیسا لگے گا یہ, اگر یہی کام آپ کے ساتھ ہو, تو اگر وہ کہیں کہ بہت برا لگے گا تو پھر ہمارے پاس شہادت آ گئی. اگر وہ کہتی ہیں کہ نہیں یہ خواہ سینسیٹیو ہو رہی ہے میرے ساتھ, تو مجھے تو کبھی برا نہیں لگا, تو پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا. مطلب گواہ کی صورت میں کوئی آ سکتا ہے, ادروائز کوئی ایسی چیز. مگر واٹس ایپ میسیجز ہیں, وہ تو ہے, سوشل میڈیا پہ ہے, پیچھا کیا, سی سی ٹی وی فوٹیج ہے,